السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے دین کی طرف بلایا، انہیں خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور نہ سے اس کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے آگے بڑھی، تب حضرت یونس نے دعا کی کہ خدایا، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد آپ شہر سے نکل پڑے اور لوگوں سے کہا، تم پر 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے ایک گرمی اس شہر پر بھیجی، لوگ گرمی سے تڑپنے لگے اور پریشان ہو کر حضرت یونس کو کھوجنے لگے۔ جب حضرت یونس نے نہ ملے تو سب عورت مرد شہر کے باہر ایک ٹیلے پر جمع ہوئے۔ بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کیا، اس طرح جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کیا۔ کئی روز تک وہ لوگ روتے رہے اور خدا سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس شہر کی طرف واپس ہوئے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا عذاب آ چکا ہوگا اور قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ راستے میں ابلیس انسان کی صورت میں ملا اور کہا، عذاب تو ان سے ہٹ گیا، اب تم مت جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں بیٹھا ہے، اس لیے کشتی اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے چھان بین کی، لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہ ملا۔ حضرت یونس کے جلال اور جمال کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ قصوروار وہ ہے۔ حضرت یونس نے فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، تب تمہاری کشتی پار ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو ہیں برکت والے، آپ کی برکت سے تو کشتیاں طوفان سے نجات پاتی ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا، چٹی ڈالو، جس کے نام چٹی نکلے اس کو دریا میں ڈال دو۔ جب چٹی ڈالی تو چٹی حضرت یونس کے نام نکلی۔ لوگوں نے چٹی کا ایک اعتبار نہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو دریا میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ چٹھی 3 بار ڈالی گئی اور ہر بار حضرت یونس ہی کے نام نکلی۔ مجبور ہو کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس طرح حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ پھر وہ خدا کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت یونس کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا، تو پاک اور بلند ہے، میں تو قصوروار اور ظالم ہوں۔ پھر مچھلی نے اللہ کی مہربانی سے ایک کشادہ میدان کے کنارے نے آپ کو اگل دیا۔ خدا نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا جہاں انہیں آرام ملا۔ جب بدن میں کچھ طاقت آئی اور آپ تندرست ہوئے، تب خدا کے حکم سے قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ قوم کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ آپ جب شہر کے کنارے پہنچے تو ایک گوالا ملا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یونس بن متی کی قوم میں سے ہوں۔ آپ نے پوچھا، اس یونس کی کیا خبر ہے اور اس کے بعد قوم کا کیا حال ہوا؟ اس نے جواب دیا، یونس بہترین لوگوں میں سے ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب آیا۔ جب لوگوں نے یونس کو نہ پایا تو سب نے توبہ کی۔ رحم کرنے والے خدا نے وہ عذاب دور کر دیا اور مصیبت سے نجات دی۔ حضرت یونس نے اس گوالے سے کچھ دودھ مانگا۔ اس نے کہا، قسم ہے، گنا
نے اونجی جن سے یونس نے خدا کی جب سے یونس گیا نہ تو برسات ہوئی اور نہ گھاس جمی، بکریاں کانٹے اور کوڑا کرکٹ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی ہے، ان کے تھن سوکھ گئے، میں آپ کو دودھ کہاں سے پلاؤں؟ میں حضرت یونس نے کئی بکریوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گوالے نے کہا، خدا کی قسم اگر یونس زندہ ہے تو ہی یونس آپ نے کہا تو جا کر قوم کو میری خبر پہنچا دے۔ اس نے کہا، ملک کے بادشاہ نے تو طے دیا ہے، اگر کوئی مجھ سے یونس کی سلامتی کی خبر دے گا تو میں اپنا ملک دے کر اس کا خادم بن جاؤں گا، اس لیے اگر میں بغیر کسی دلیل کے یہ خبر پہنچاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ گوالا ملک کے لالچ میں جھوٹ بولتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا، جا میری خبر کر، بکریاں اور وہ پتھر جس پر میں بیٹھا ہوں گواہی دیں گے۔ جب گوالے نے لوگوں کو خبر کی تو ایک بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور گوالے کو جھٹلانے لگے۔ گوالا انہیں اپنے ساتھ لے کر جنگل لایا، بکریوں اور پتھر نے اس کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ یونس کی تلاش میں نکلے۔ آخر اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ آپ کے قدموں ملک پھر خوشحالی پر گر پڑے اور لگے آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے، اور پھر عزت کے ساتھ آپ کو شہر لائے۔ آپ کی برکت سے آئی اور لوگوں دکھ دور ہوئے۔ حضرت یونس لوگوں کو دین اور شریعت کی تعلیم دینے میں لگ گئے اور آخر تک لوگوں کو دین اور ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر آپ نے دنیا سے ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر آپ نے دنیا سے کچھ دعائیں بھیجے۔